بھائیوں، رمضان المبارک کے فائدوں کو حاصل کرنے والے بے شمار لوگ ہیں۔ ان فائدوں میں سے جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ لیلۃ القدر کی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ میرے سامنے بڑی بڑی امتوں کی عمریں پیش کی گئی تو میں نے حسرت کی کہ یا اللہ، یہ تو 1000 سال، 1200 سال، 1300 سال اور میری امتوں کی عمریں تھوڑی تھوڑی ہیں، یہ تو اعمال میں پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گفٹ کے طور پہ، پیکج کے طور پہ ماہ رمضان دیا اور اس میں لیلۃ القدر دی۔ فرمایا جو اس ایک رات کو پالے گا اللہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اس کو اجر نصیب ہوگا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، محبوب اگر یہ رات مجھے مل جائے تو کوئی قیمتی سا وظیفہ بتائیں جو اس رات میں پڑھا کروں۔ فرمایا تم یہی پڑھتے رہا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اور تو معاف کرنے والا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ بس اسی کو پڑھتے رہنا، اسی کو کہتے رہنا۔ تو گویا کہ پورے رمضان کی جو فضیلت ہے وہ لیلۃ القدر میں ہے، اور لیلۃ القدر کی جو اصل فضیلت ہے وہ معافی کے اندر ہے۔ جس بندے کو معافی مل گئی، جس کو اللہ نے معاف کر دیا، میرے محترم بھائیوں، اس کی ساری کمائی ہی کارگر ہو گئی۔ لیکن جس کو معافی نہیں ملی، اس بیچارے کی محنتیں اور مشقتیں وہ تو رائے گاہ چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے معافی کا جو ایک اسلوب بیان کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر معافی لینی ہے تو وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ، اپنی زبانوں پر میرے ذکر کو جاری رکھا کرو۔ اعد اللہ لہم مغفرہ، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر تم اپنی زبان کو ذکر والی بناؤ گے تو میری گارنٹی ہے میں تمہیں ضرور معاف کروں گا۔ وَأَجْرًا عَظِیمًا، اور میں اجر اتنا بڑا دوں گا کہ میرے بندے تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو ذکر والی زبان نصیب فرما دے۔ اللہ جتنے بھی معتکفین اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جتنے بھی لوگ جمعے کے لیے آئے ہیں، جتنے بھی روزے رکھنے والے ہیں، اللہ تمام کو معافی کا اعلان فرما دے اور تمام کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے آسان کر دے اور جہنم اللہ تعالیٰ ہم سب سے دور فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ٹائم بھی تھوڑا ہے، وقت بھی تھوڑا ہے، لیکن باتیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ جو چند دن رہ گئے ہیں، ان چند دنوں کو ہم نے کس طرح سے قیمتی بنانا ہے تو اس پر پوری توجہ دینی ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں، بعض اوقات ایسے ہیں جو انسان کے درجات کو جلدی بڑھا دیتے، جس طرح لیلۃ القدر ہے۔ اب عمل تو دیگر دنوں میں بھی ہم کرتے ہیں، عمل تو دیگر راتوں میں بھی کرتے ہیں، مگر یہ رات کا وقت ایسا ہے جو عمل کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اور بعض وظائف ایسے ہیں، بعض جملے ایسے ہیں جو جملے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی پوری زندگی کی گناہوں والی لسٹیں پکڑ کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ دنیا کے غم بھی ختم ہو جاتے ہیں، آخرت کے غم بھی ختم ہو جاتے ہیں، بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، سارے کے سارے دکھوں کا مداوع ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے اللہ نے قیمتی انمول موتی اور ایسے ایسے ہیرے اور ایسے ایسے خزانے وظائف کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کی زبان سے ہمیں بتلا دیے کہ جن کے کرنے سے نہ صرف بندے کی دنیا خوبصورت بنتی ہے بلکہ بندے کی آخرت بھی خوبصورت بنتی ہے۔ ہمارا اصل گھر جنت ہے اور جنت کے طلبگار ہی ہیں۔ روزے کس لیے رکھ لے؟ جنت مل جائے۔ نمازیں کس لیے پڑھ رہے؟ جنت مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر نیکی کا مقصد، ہر برائی سے بچنے کا مقصد ہے۔ تو آئیں ذرا شارٹ
وہ وظائف اور وہ انداز کہ جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے پر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً ہی بندے کے لیے جنت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ان قیمتی لمحات کو ذکر و اذکار کے ساتھ گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ خوبصورت انداز سے تمام مسلمانوں کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والو، اللہ ذوالجلال نے بعض عبادتیں صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے بیان فرمائی، بعض عبادتیں اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو حکم دیا، بعض عبادتوں کا اللہ نے امیر لوگوں کو حکم دیا، زکوٰۃ غریبوں پر نہیں، بعض عبادتیں اللہ نے صرف مردوں کے لیے بیان کی، جہاد صرف مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض عبادتوں میں اللہ نے جوانوں کو ممتاز کر دیا، بچوں کو نکال دیا، مگر کائنات والوں ایک عبادت ایسی ہے، اللہ فرماتے جو عبادت مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، جنات بھی کرتے ہیں، ملائکہ بھی کرتے ہیں، ساری مخلوق بھی کرتی ہے اور خود خالق کائنات بھی کرتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، میں رب بھی اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتا ہوں، میرے سارے فرشتے بھی میرے نبی کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی اس شرف سے پیچھے نہ رہنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس جملے کو پڑھا کر اگر رمضان بابرکت بنانا ہے درود کو کثرت سے پڑھ، اگر رمضان کی راتیں بابرکت بنانی ہے درود کو کثرت سے پڑھ، اگر لیلۃ القدر کے درجے حاصل کرنے ہیں درود کو کثرت سے پڑھو، اگر بیماریوں سے جان چھڑانی ہے درود کو کثرت سے پڑھو، اگر مصیبتوں تنگیوں سے نکلنا ہے درود کو کثرت سے پڑھو، اگر دنیا کی ساری بیماریوں اور وباؤں سے بچنا ہے درود کو کثرت سے پڑھو۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی الصلاۃ علی خطی طریق الجنہ، او لوگوں جو بندہ ذکر کرنے میں درود پڑھنا بھول گیا وہ بندہ تو حقیقت میں جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ فرمایا جس بندے کو عادت نہیں ہے نا درود پڑھنے کی، او اس کا خیال کرو یہ بھولا پھرتا ہے، اس کا جنت میں جانے کا پروگرام ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، درود وہ نعمت ہے جو بندے کو جنت تک لے کے جاتی ہے۔ جس کو محبوب سے پیار ہوتا ہے وہی درود پڑھتا ہے نا، اس میں اللہ سے محبت ہے، نبی سے محبت کی علامت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدعاء موقوف بین السماء، اللہ تعالیٰ بندے کی ساری دعائیں آسمان پر روک دیتے ہیں، کوئی بھی دعا اتنی دیر تک آسمان کی طرف نہیں جاتی، آسمان پر نہیں چڑھتی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندہ دعا کے اندر درود شامل نہ کرے، درود آئے گا دعا آسمان پر جائے گی، درود آئے گا دعا اللہ کے سامنے جائے گی، درود آئے گا دعا اللہ قبول کریں گے۔ اور لوگوں، رب وہ نماز بھی قبول نہیں کرتے جس نماز کے اندر بندہ درود کو بھول جائے، اللہ وہ دعا بھی قبول نہیں کرتے جس دعا میں بندہ درود کو بھول جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को नसीहत किया करते, मेरे सहाबा कसरत से दरूद पढ़ो, कसरत से दरूद पढ़ो। जनाब अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं दरूद भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, दुआएं भी करता हूँ। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान बेटा ज़्यादा ज़्यादा दरूद को टाइम दिया कर। जनाब अब्दुर्रहमान कहते अल्लाह के रसूल आधा हिस्सा दुआ किया करूँ, आधा हिस्सा दरूद पढ़ा करूँ। फरमाया फ़इन ज़िद्ता फ़हुवा खैरुल लका, ओए मेरे बेटे अगर दरूद ज़्यादा पढ़ेगा फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। सहाबी कहते अल्लाह के रसूल फिर ऐसे करता हूँ, चौथा हिस्सा दुआ कर लेता हूँ, 3 हिस्से दरूद ही पढ़ता रहूँगा। आपने फरमाया फ़इन ज़िद्ता फ़हुवा खैरुल लका, मेरे सहाबी अगर ज़्यादा पढ़ेगा और ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह की कसम ये भी मेरे नबी की सुन्नत है, सुन लो ज़रा। सहाबी कहता महबूब जी फिर हाथ उठा लूँगा, दरूद ही पढ़ता रहूँगा, दरूद ही पढ़ता रहूँगा, कुछ भी नहीं मांगूँगा। कभी कभी ऐसे भी किया करो, हाथ उठा ले दरूद पढ़ता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, पूरा दरूद इब्राहिमी पढ़ता जा पढ़ता जा पढ़ता जा। तो 2 मिनट पढ़ेगा, 4 मिनट पढ़ेगा, 5 मिनट पढ़ेगा, 10 मिनट पढ़ेगा, शहनशाह बादशाह तवज्जो करके कहता है मेरा बंदा दरूद ही पढ़ी जा रहा है। ओ फरिश्तों, और ये मेरा बंदा बड़ा समझदार है, ये कहता है जो मुझे चाहिए मेरे रब को पता है, जो मेरे दिल में मेरे रब को पता है, ज़ुबान पर लाना ज़रूरी नहीं है। और मेरे फरिश्तों इसकी सारी हाजात, इसकी सारी परेशानियाँ, इसके सारे दुख दूर करने का फ़ैसला मैं रब ने कर दिया है, भले मेरे बंदे ने मुझे कोई सवाल भी नहीं किया। मेरे भाई ये नेमत है, दरूद इतनी बड़ी नेमत है। सहाबी कहता है महबूब फिर तो हाथ उठाऊंगा दरूद ही पढ़ता रहूंगा। फरमाए इज़न तुकफ़ा हम्मुका व युग़फ़रु लका ज़म्बुका। और मेरे सहाबी फिर सुन, अगर कसरत से जो बंदा दरूद पढ़ता है ना, हत्ता कि इतना पढ़ता है कि दुआ के अंदर भी वो कहता दरूद ही पढ़ता जाऊं, तो मैं रब उसकी ज़िंदगी के सारे दुख ख़त्म कर दूंगा और उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। क्योंकि लैलतुल क़द्र का यही मकसद था ना, मुआफ़ी। तो ये मुआफ़ी का पहला तरीका है कि मेरे भाई तू कसरत से दरूद पढ़, लैलतुल क़द्र वाली नेमत अल्लाह मुआफ़ी की तुझे नसीब फरमाएगा। दुआ करो अल्लाह हमें अपनी ज़ुबानों पर दरूद के विरद को जारी करने वाला बना दे, अल्लाह हमारी ज़ुबानें ज़ाकिरीन वाली बना दे, अल्लाह हमारे दिल शाकिरीन वाले बना दे। अल्लाह अकबर कबीरा। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी से निकले, मदीने के एक बाग में तशरीफ़ ले गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मैं भी पीछे पीछे चला। महबूब किधर जा रहे हैं, देखो तो सही ज़रा। आप ना छुप गए जाके बाग में, तो छुप के आपने देखा कोई बंदा यहाँ मुझे देखने वाला नहीं, इर्दा गिर्द वज़ू किया और लंबी नमाज शुरू कर ली। कहते हैं आपका क़याम भी बड़ा प्यारा था, रुकू भी बड़ा प्यारा था, मगर सजदे ने तो इंतहाई कर दी। सजदा इतना लंबा किया, इतना लंबा किया। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैंने तो देखा, देखता ही देखता मेरे दिल ने ये कहा अब्दुर्रहमान अल्लाह की निशानी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। जिंदा बंदा इतनी लंबी देर तक सजदे में नहीं पढ़ सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने रोना शुरू कर दिया। महबूब ने सुना कि ये कौन आ गया, मैं तो छुप के आया था, ये कौन है। आपने नमाज मुख्तसर कर दी, सजदे से सर उठाया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेर के पूछते अब्दुर्रहमान तू किधर आ गया। अल्लाह के नबी मैंने कहा आप अकेले जा रहे हैं, कोई सिक्योरिटी वाला भी नहीं, आप पर कोई शरारती बंदा कोई हरकत न कर दे, मैं आपके साथ साथ आ गया। अच्छा महबूब ये तो बताओ इतना लंबा सजदा किया अल्लाह के रसूल, मैं तो डर ही गया शायद आप दुनिया से चले गए। अल्लाह अकबर कबीरा। महबूब आप जब भी लंबे लंबे सजदे करते हैं आप रब से कुछ मनवाते हैं। महबूब आज अपने रब से कोई बड़ी चीज़ मनवाई होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। क्योंकि सहाबा ने मेरे नबी की सारी ज़िंदगी को देखा है।
کبھی غاروں میں بیٹھ کے، کبھی میرے محبوب مسجد نبی میں بیٹھ کے، کبھی حرم میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے۔ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جان کیا مانگتے ہیں۔ کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں۔ الہی کرم کر دے امت پہ میری، میں اس کے سوا اور کیا مانگتا ہوں۔ گناہ امتی کرتا ہے، سجدوں میں معافیاں نبی مانگتے ہیں، غلطیاں امتی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رو رو کے معافیاں میرے نبی مانگتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے کسی ماں کے سینے میں بھی وہ درد نہیں، اللہ نے جو نبی کے سینے میں امتی کی درد رکھی ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں آپ نے ضرور اللہ سے کچھ منوایا ہے؟ فرمایا نہیں عبد الرحمن، آج میں نے اللہ سے کچھ نہیں منوایا، کچھ نہیں مانگا۔ محبوب پھر اتنا لمبا سجدہ کیا، فرمایا فسجدت للہ شکرا۔ عبد الرحمن میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے آ کے کہا اللہ کے رسول، آپ کا جو امتی آپ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں کرے گا، جو بندہ آپ پر ایک دفعہ سلام پڑے گا میرا رب کہتا ہے میں اس پر آسمان سے سلام بھیجوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اتنا خوش ہوا، مجھ پر درود پڑھنے والا اتنا خوش نصیب، مجھ پر سلام پڑھنے والا اتنا خوش نصیب، میں خوش ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے سجدہ شکر اتنا لمبا کیا۔ میرے پیغمبر نے بتا دیا اللہ نعمتیں دے، اللہ فراوانیاں دے، رب خوشیاں دے، اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کرو، یہ خوشی کا اظہار ہے۔ اللہ کو ڈیلے نکالنا خوشیوں میں آ کے، شریعت کو چھوڑ دینا، اپنے آپ سے باہر ہو جانا، یہ کون سی انسانیت ہے بھائی؟ اگر رب نے تجھے خوشیاں دی ہیں اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ فرمایا عبد الرحمن یہ میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا تو سجدہ شکر کیا ہے کہ مالک جو تو نے درود کی وجہ سے میری امت پر کرم کیا ہے میں تیرا شکر ادا کروں۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت درود اپنی زبان پر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کرنا ذرا، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو جو بندہ بھی اپنی زندگی میں اپنی زبان پر اس ورد کو جاری کر لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے محبوب نے فرمایا لوگو جو بندہ 100 دفعہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو 100 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر دے دیتے ہیں۔ 100 دفعہ پڑھے 100 غلام آزاد کرنے کا اجر، 100 اس کی نیکیوں میں اضافہ، 100 اس کا گناہ معاف۔ اور فرمایا شیطان سے شام تک، صبح کو پڑھنے والا بندہ شام تک میں رب کی سکیورٹی میں، میں رب کی نگرانی میں، میں رب کی حفاظت میں ہے، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی، حتیٰ کہ شیطان کا شر بھی اس پر اثر نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو اس ذکر کو پڑھنے والا بندہ وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کی سکیورٹی اور اللہ کی حفاظت میں۔ جو دن تھوڑے رہ گئے نا، ان دنوں کو قیمتی بنانے کا طریقہ یہ ہے درود پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس ورد کو کثرت سے پڑھتا رہے۔ اللہ یہ جو جملہ ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ جملہ جس وظیفے میں آئے نا یہ اسم اعظم بن جاتا ہے، اس وظیفے کوئی 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھیں گے یہ جملہ میرے نبی نے بڑے اذکار میں شامل کیا،
اور جس ذکر کا یہ حصہ بن گیا ہے نا، اس ذکر کو اللہ نے 4 چاند لگا۔ دعا کرو بھئی یہ جو چند دن رہ گئے ہیں، اللہ ان چند دنوں کو ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ قیمتی ان اذکار سے بنے گا۔ معافی لینی ہے تو معافی لینے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو، اپنے وقت کو ذکر میں صرف کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ زندگی سے مصیبتیں ختم کر دے گا، بلائیں ختم کر دے گا، وبائیں ختم کر دے گا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس وجود میں ذکر پڑا جائے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں رب اس وجود میں بیماریاں نہیں رہنے دیتے۔ لا علاج بیماری ہے یار، جو بھی مرض ہے آپ اپنی عادت تو بنا کے دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے فرمایا پڑھتا ہی جائے گا، پڑھتا ہی جائے، پڑھتا ہی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 بلاء ادناها الہم، اللہ ذوالجلال کے نبی نے گارنٹی دی کائنات والو اس ذکر کو پڑھنے والے بندے کی زندگی میں اللہ 99 مصیبتیں دور کر دیتے ہیں۔ بلاء، بڑی بڑی بلائیں، بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی آفات اللہ 99 اس بندے کی زندگی سے ختم کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساتھ ہی محبوب فرماتے ہیں ادناہا الہم، ان 99 مصیبتوں میں، بلاؤں میں سے جو سب سے چھوٹی بلا ہے نا وہ غم ہے۔ کیوں بھئی غم چھوٹی مصیبت ہے؟ غم میں جوانی میں ہی بال سفید ہو جاتے، کہتے جی عمر نے بوڑھا نہیں کیا مجھے، غموں نے بوڑھا کر دیا، دنیا کے دکھوں نے یہ کر دیا۔ آج ہر بندہ دکھی، مصیبت، پریشانی میں ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں محبوب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو دعا یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے؟ اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ کی مصیبتوں سے، دریا کے اندھیروں کی مصیبتوں سے اور رات کی تاریکیوں کی مصیبتوں سے نکال دیا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سعد بیٹے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے رسول پڑھا ہے۔ فرمایا اللہ اس دعا کے بعد فرماتے ہیں فاستجبنا لہو فاستجبنا لہو ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ خالق کائنات نے فرمایا فاستجبنا لہو، او لوگو میرا ایک بندہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا، میرے ایک بندے کے اوپر بڑی آفتیں آ گئی، بڑی تنگیاں آ گئی، کائنات والوں اس نے یہ وظیفہ پڑھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا نبی یہ تسبیح نہ پڑھتا، اگر میرا نبی یہ ذکر نہ پڑھتا، اگر میرا نبی یہ کلمے نہ پڑھتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، میں رب کہتا ہوں قیامت کی دیواروں تک نبی یونس کو ان اندھیروں سے باہر کوئی چیز نکال ہی نہیں سکتی تھی۔ اور لوگوں یہ ذکر اتنا بڑا ہے، اگر میرا نبی نہ کہتا تو مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ آتا۔ یعنی دوسرا وایا یہ ہے اللہ کہنا چاہتے ہو لوگوں یقین کرو، اعتماد کرو، یہ ذکر اتنا بھاری، اتنا عظیم ہے کہ یہ تو بند کمروں سے نہیں، بند دریاؤں میں، مچھلیوں کے بند پیٹوں کے دکھوں سے نکال کے لے آتی ہے۔ اس دعا میں اللہ نے یہ تاثیر اور برکت رکھی۔ لا الہ
जुमे का टाइम है, ज़रा आप भी सारे एक दफ़ा पढ़ लो, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह देख ले, हम सारे कह रहे हैं ला इलाहा, कोई भी मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं। अल्लाह हमारी मुश्किलें तेरे सामने, हमारी हाजतें तेरे सामने, हमारी बीमारियां तेरे सामने, हमारी ज़रूरतें तेरे सामने, हमारे दुख तेरे सामने। तेरे अलावा ला इलाहा, कोई दुख टालने वाला नहीं, ला इलाहा कोई शिफा देने वाला नहीं, ला इलाहा कोई हमारी सुनने वाला नहीं, ला इलाहा कोई हमारी पूरियां करने वाला नहीं। अल्लाह तेरे सामने कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु। पहले जुमले में रब की तारीफें, दूसरे जुमले में बंदे की अपनी गलतियाँ। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह मैं ज़ालिम ने तो रमज़ान भी ख़राब कर लिया, मैं ज़ालिम ने तो पहले 2 अशरे भी ऐसे ही गुजार लिए, मैं ज़ालिम ने तो जो काम करने थे वो नहीं कर सका। अल्लाह बड़ी बड़ी रातें गुजर गई, बड़े बड़े दिन गुजर गए। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरे मौला मेरे पल्ले अमल कोई नहीं, बस तेरी रहमत का सहारा, अल्लाह तेरी बरकत का सहारा। अल्लाह अकबर कबीरा। मालिके कायनात ने इस विरद के साथ मांगी गई दुआ को रद्द नहीं करना। इस विरद के साथ पड़े गए परेशानी और दुखों को अल्लाह ताला फौरन ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि तेरा नाम ले टल जांदियां बलावां ने, तेरा नाम ले टल जांदियां बलावां ने, तेरे नाम विच मौला शफावां ही शफावां ने, तेरे नाम विच मौला शफावां ही शफावां ने। और जिथे तेरे नाम दा वजीफा कीता जांदा है, रहमत दा मरकज़ बन जांदियां थावां ने, तेरे नाम ले टल जांदियां बलावां ने, तेरे नाम विच मौला शफावां ही शफावां ने। खालिके कायनात ने फरमाया वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराती अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। लो जी, ये पहला काम ये है कि अगर चाहते हो लैलातुल क़द्र की नेमत, अगर चाहते हो अल्लाह की माफ़ी, अगर चाहते हो जन्नत की तलब, तो उसका पहला अंदाज़ ये है। अल्लाह फरमाते जो ज़ाकिरीन लोग हैं ना, जो ज़िक्र करने वाले हैं, इनके लिए मैंने 2 वादे किए हैं। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरा, और लैलातुल क़द्र की रात भी तूने माफ़ी लेनी है, अगर तू ज़िक्र वाला बन जा तो मैं रब अभी तुझे माफ़ी का ऐलान कर दूँ। वह अजरन अज़ीमा, ऐसा बड़ा अजर जिसकी कोई इंतहा नहीं। दूसरा काम, जिससे बंदे को माफ़ी मिल जाए, जिससे बंदे को अल्लाह अपने करीब कर ले और अल्लाह बंदे को माफ़ कर दे, मेरे भाइयों वो ये काम है कि आप इंसानियत के लिए खैर खा बन जाएं, रब की मखलूक के लिए भले बन जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। जामे तिरमिज़ी में हदीस है, मुसाफिर जा रहा था, टहनियाँ लटक रही थी, उसने कुल्हाड़ी पकड़ी, टहनियाँ काट दी। कहता यार लोग गुजरने वाले परेशान होते हैं बेचारे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने उस बंदे की इस नेकी की इतनी कदर की कि उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। वो बनी इसराइल की औरत, वो छोटे से कुत्ते के बच्चे को पानी पिलाने वाली है, उसने जानवर पर तरस किया, मेरे अल्लाह ने उस पर तरस कर दिया। वो कर्जे दे के लोगों से सूद ना लेने वाला, मोहलतें देने वाला, और जो कमज़ोर है, बेबस है, बेकस है, वो आके बताते चौधरी साहब फलाना बंदा तो बेचारा बड़ा ही कमज़ोर है, वो कुछ दे ही नहीं सकता। कहता है महीने की मोहलत दे दो, कहता दे दो टाइम। वो फिर आए, फिर टाइम मांगते, कहता और टाइम दे दो।
کہتے فلانا فلانا بندہ تو ایسا ہے جو بیچارہ اتنا کمزور ہے کہ وہ دے ہی نہیں سکتا، کہتا یار رجسٹر سے اس کا نام ہی نکال دو، آج کے بعد پوچھنا ہی نہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بندہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ دیکھ کے اس کو کہیں گے اوئے میرے بندوں کے تو نامہ اعمال، میرے بندوں کے نام تو حساب کتاب کے رجسٹر سے نکالتا رہا، میں تیرا نام اپنے حساب کے رجسٹر سے کیوں نہ نکال، جا بغیر حساب کی جنت میں جائے گا۔ محبوب نے فرمایا یہ ایک نیکی اس بندے کی قرض حسنہ دیتا تھا اور لوگوں کو معاف کرتا تھا، اللہ نے اس کو دیا تھا، یہ اللہ کے بندوں کو دیتا تھا، میرے رب نے اس کو جنت دے دی۔ تہجد پڑھ کے اشراق پڑھ کے نہیں، لوگوں سے احسان کر کے اور لوگوں سے احساس کر کے اس بندے نے جنت دی۔ دعا کرو اللہ ہمیں یہ انداز معافی لینے کا، اللہ تعالیٰ سے بخشش حاصل کرنے کا اپنانے کی توفیق کرنا۔ میرے بھائیوں، تیسرا کام معافی لینے کا جس پر اللہ معاف کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ آپ لوگوں کو معاف کرو، اللہ، کسی نے زیادتی کر دی ہے، کسی نے مندہ بول دیا، کسی نے وعدہ کر دیا، تو کیوں پریشان ہو گیا ہے؟ اللہ کہتے ان اللہ مع الصابرین، یار تجھے کوئی دکھ دیتا نا تو صبر کہاں سے کرتا؟ اللہ تیرا ساتھ ہی کیسا بنتا؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت دیں گے، بڑی خوبصورت جنت اور بڑے پیارے پیارے محلات ہوں گے۔ فرمایا ایک جنت کا کمرہ خالق کائنات نے 60 میل لمبا بنایا ہے، 60 میل اس کی چوڑائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر کونے میں اہل جنت کی بیوی بیٹھی ہوگی اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک کسی کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اتنا بڑا محل، ایک کمرہ صرف اللہ دے گا، اینٹیں سونے کی، چاندی کی، گارا، فرمایا یہ کافور کا گارا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت کرنے کے لیے نا جواہرات اور جناب ہیرے یہ جڑ دیے ہیں۔ اتنی خوبصورت جنت میں جب بندہ جانے لگے گا نا تو فرشتے کھڑے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا فلاں ہم جگہ پہ گئے، ایسے ایٹومیٹک گیٹ لگے ہیں، بندے کے سائے کو دیکھ کے گیٹ کھل جاتا ہے۔ اور اللہ کے بندے، یہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خوبی اور وصف کے ساتھ کہ میں نے جو جنت ان کو دینی وہ اتنی خوبصورت جنت ہے کہ جنتی جیسے گیٹ کے قریب آئے گا نا تو گیٹ کھل جائیں گے، اور گیٹ کھل کے ایک آواز آئے گی سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ ہر جنت کے گیٹ سے آواز آئے گی، فرشتے سلوٹ کر کر کے کہہ رہے ہوں گے اوے آجا بھائی خوبصورت جنت میں۔ مالک کائنات نے فرمایا جب یہ جنتی اس جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ او میرے جنتی خوبصورت نوجوانوں، او میرے جنتی شہزادوں، تمہیں پتہ ہے یہ جنت میں نے کیوں دی؟ اللہ کس وجہ سے دی؟ فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، روزہ رکھ کے صبر کرنے والے، نماز پڑھ کے صبر کرنے والے، کسی نے تیرا دل دکھایا صبر کر لیا، کسی نے مندہ بولا جواب نہیں دیا، اللہ نے ان صبروں کے نتیجے میں تجھے عظیم جنت دے دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنت، او لوگو میں اس بندے کو جنت کی درمیان کی وسط کی کوٹھی کی گارنٹی دیتا ہوں جس بندے نے حق پر رہنے کے باوجود بھی جھگڑے کو چھوڑ دیا۔ کوئی بندہ لڑنے آ گیا، کہتا یار میں نہیں لڑنا تیرے نال، وہ آگے سے باتیں کر رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، باتیں کہتا اچھا یار تو جو بھی کہہ میں نے نہیں لڑنا، حق پر ہے، بات کر سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے، فرمایا صبر کر کے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اس بندے کو کمزور نہ سمجھنا، یہ وہ شہزادہ ہے جس کو جنت کے فرنٹ پر کوٹھی میں رب رحمان سے خود لے کے دوں گا۔ معاف کرنے والے کو معافی ملے گی اور جنت کی فرنٹ کی گارنٹی ملے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہیں، ماں جی پوچھتی ہیں اللہ کے رسول
آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ فرمایا بڑے بڑے مشکل دن آئے۔ ماں جی کہتی ہیں محبوب وہ دن ہوگا نا جب آپ کے 70 قراء کو شہید کیا گیا تھا۔ فرمایا جی دن وہ بھی بڑا مشکل تھا، اور چھوٹے چھوٹے ان قراء کے بچے نبی کی ٹانگوں کو چمٹ چمٹ کے رو رہے تھے، اور ان کی 70 لاشیں آئی مدینے میں، بڑی عجیب کیفیت تھی، کوہرام مچ گیا تھا۔ فرمایا دن مشکل تھا، مگر ایسا اس سے بھی بڑے بڑے مشکل دن۔ محبوب پھر وہ دن ہوگا جب احد والے دن آپ کے 70 کمائی بہترین ساتھی شہید ہو گئے، بڑے بڑے عظیم، امیر حمزہ جیسے خوبصورت آپ کے قریبی وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا وہ بھی دن بڑا سخت تھا، مگر سب سے زیادہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول آپ کی زندگی کا سب سے سخت دن کون سا ہے، دکھی دن کون سا؟ فرمایا ایسا وہ دن جب میں مکہ سے نکلا اور مکہ والوں نے مجھے جواب دے دیا، تو میں دعوت دینے کے لیے اللہ کی اجازت سے طائف گیا، تو طائف والوں نے میری بات سننا تو دور کی بات ہے، پتھر مار مار کے مجھے لہو لہان کر۔ تو ترس کھاتے ہوئے نا، سامنے باغ تھا انگوروں کا، ربیہ کے 2 بیٹوں کا، عتبہ اور عتیبہ کا۔ میں ان کے باغ کے پاس بیٹھ گیا، تو انہوں نے نا کہا کہ یہ تو وہی نہیں ہے مکے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دوسرا کہتا ہے وہی، کہتا بیچارہ زخمی، یار اس کو انگور ہی کھلا دو۔ انہوں نے نا ایک گچھا انگور کا اتارا اور اپنے غلام کو دیا اور کہا اس کو دے کے آ۔ وہ غلام گچھا لے کے آیا، تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے دانہ توڑا اور منہ میں ڈالا۔ تو وہ اداس غلام نہ دیکھ کے کہتا ہے یہ آپ نے کیا پڑھا، یہاں کے لوگ تو نہیں پڑھتے۔ فرمایا اداس بیٹے کہاں کے ہو؟ کہا نینوا کے۔ کہا وہ جو یونس بن متہ تھے نینوا کے؟ وہ کہتا جی آپ یونس بن متہ کو کیسے جانتے؟ فرمایا وہ میرا بھائی تھا، میں بھی نبی ہوں اور وہ بھی نبی۔ اداس نے انگور سائڈ پہ رکھے، نبی کے قدم چومنے شروع کر دیے۔ کہتا ہے میرے نصیب کہ میں کہاں سے رلتا رلاتا آیا تھا، آپ کی تلاش میں ہی تو پھرتا تھا۔ میں کہتا ہوں اداس تو کتنا خوش نصیب ہے، تجھے پیغمبر کے قدم چومنا نصیب ہو۔ یہ دونوں بھاگتے ہوئے آئے، کیا ہے ہم نے تجھ پر ترس کیا تو ہمارے غلام کو خراب کر ہے، اس کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ کہتا ہے اب تو جان نکل سکتی ہے مگر میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جو راز کے لیے نکلا تھا وہ راز مل گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی، میرے نبی واپس آ گئے، کافی دن گزر گئے۔ آپ ایک دن مکے کا کعبے کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چودھری کو سائڈ پہ دیکھا، بیٹھا ہوا ہے، اس کا ہاتھ پکڑا، بھئی کیسے بیٹھا ہے؟ کہتا جی یہ مکے والے کہتے ہیں نہ کھانا کھلا سکتے ہیں نہ بستر دے سکتے ہیں، ادھر ہی بیٹھنا پڑے گا آپ کو، تو ادھر ہی بیٹھا، کوئی بھی نہیں لے کے گیا۔ محبوب نے اس کو بازو سے پکڑا اور اپنے گھر لے گئے، کھانا بھی کھلایا، بستر بھی دیا۔ صحابی پوچھتا ہے محبوب یہ بندہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا یہ وہی تھا طائف کا سردار جس نے پتھر مار مار کے مجھے زندگی کا سب سے بڑا دکھ دیا۔ میرے نبی نے اس کو گھر میں ٹھہرایا، اتنا بھی نہیں کہا یار اس دن تم نے اچھا نہیں کیا، اس دن میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ یار میرے نبی اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کرے، نبی کی بیٹی زینب پر حملہ کرنے والا آ گیا، اللہ کے نبی فرماتے تھے اس کو کہہ دو میرے سامنے نہ آئے، وگرنہ اس کو قتل کر دینا اگر غلاف کعبہ کو چمٹ کے بھی کھڑا ہو۔ صحابہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے، یہ چھپتے چھپتے آ گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی وہی بد نصیب ہوں جس کے قتل کا حکم دیا ہے۔ محبوب کے ادھر بیٹھتا ہے آپ ادھر چہرہ کر لیتے ہیں، ادھر آتا نبی ادھر چہرہ کر لیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ پیغمبر فرماتے یار تم نے دیکھا نہیں اس کو قتل کر دیتے، میں ادھر ادھر چہرہ کر رہا تھا۔ لیکن یہ کرتے کرتے پیغمبر کے قدم پکڑ کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا، اس نے کلمہ پڑھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں تو نے بڑی جلدی کر لی، بڑی جلدی کر لی، اچھا ایسے کر جا چلا جا حبار، آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا، تجھے میں دیکھوں گا تو میری بیٹی کا دکھ مجھے دوبارہ یاد آ جائے گا، لیکن جا میں تجھے معاف کرتا ہوں اس لیے کہ تو نے معاملہ ہی ایسا کر دیا۔ میرے نبی تو بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیں،
اللہ کے بندے تو سکے بھائی کو معاف نہیں کرتا، سکی بہن سے لڑا پھرتا ہے، کیوں ناراض ہے؟ لیلۃ القدر کی رات میں بھی میرے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے اس بندے کا عمل میرے سامنے پیش نہ کرنا جو بھائی آپس میں ناراض ہیں، والدین سے ناراضگی ہے ختم کر لو، رشتہ داروں سے ناراضگی ہے ختم کر لو، برادری والوں سے ناراضگیاں ختم کر لو، خود چلا جا اس کے بوئے پہ، کہہ میرے بھائی میں نے نمازیں بچانی ہے، میں نے روزے بچانے ہیں، میں نے لیلۃ القدر بچانی ہے، اللہ کے بندے میں نے اپنی تلاوت بچانی ہے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ تیرے کندھے پہ بیٹھ جائے اور پھر اعلان ہو جائے فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا۔ ابھی میں جمعہ پڑھانے کے لیے آنا لگا تو جوہر کلونی سے ایک بچی کی کال آئی، روئی جا رہی، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی قاری صاحب میرے ابو اچانک ابھی فوت ہو گئے ہیں، جمعے کے فوراً بعد جنازہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، رات اچھے بھلے سوئے تھے، روزہ بھی رکھا ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے لیٹے ہیں تو لیٹے ہی رہ گئے۔ میرے برادر وقت کا پتہ نہیں چلے گا، ٹائم کا پتہ نہیں چلے گا، مک جانے ساجدوں مٹی دا تونا بہ کے تیرے کول پھر ساریاں نے رونا آئے، اوے مک جانے ساجدوں مٹی دا تونا بہ کے تیرے کول پھر ساریاں نے رونا ہے، اور ایک دن ساواں دی ہے ڈور ٹوٹ جاوے گی، پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی، ہو کے چپ چاپ بوہا اکھیاں دا ڈونا بہ کے تیرے کول پھر ساریاں نے رونا ہے، اور گر گر گلاں تیری موت دیاں ہونیاں، گر گر گلاں تیری موت دیاں ہونیاں، ویکھ ویکھ اکھیاں تینوں سب دیاں رونیاں، اوے کفن دی وچ مکھ اپنا لکونا بہ کے تیرے کول پھر ساریاں نے رونا ہے، اور وار وار لوکاں تینوں کندھیاں تے چکنا، وار وار لوکاں تینوں کندھیاں تے چکنا، اس ویلے گھر وچ رکھ بھی نہیں سکنا، اوے جنہ بھی بچو آخر مٹی تھلے سونا ہے، بہ کے تیرے کول پھر ساریاں نے رونا ہے۔ ذکر والی زبان بناؤ، معافی دا عام اعلان کر دیو تے انسانیت دا احساس کرو، واللہ اے تین او کم نے جڑے کم لیلۃ القدر دی رات نو پا لیندے نے۔ اللہ فرماتے نے معاف بھی کراں گا ذکر والے نو، معاف کرن والے نو، احساس کرن والے نو، تے میں او دے درجے بھی بڑے بلند فرماواں گا۔ دعا کرو خالق کائنات ماہ مقدس دی ہر ایک لمحے اور گھڑی